السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے محترم اور معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ کے حضور میں آج ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں جو دراصل ہر وجود کی شدید ضرورت ہے۔ اس علم کے لیے انسان بے قرار و بے تاب رہتا ہے۔ جو اس علم سے بے بہرا ہیں، نہیں جانتے ہیں، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ پوری مخلوق کی جس حجاب میں عالم اسباب جس میں ہم رہتے ہیں، ہم ایک ماحول میں جہاں رکھ دیے گئے ہیں، جب تک ہم اپنی فکر کو جلا نہیں بخشیں گے، اپنے عقل و تدبر کو استعمال نہیں کریں گے، جیسا کہ ہمارے خالق نے فرمایا، ہم ہمیشہ ہی اسی پریشانی اور الجھن میں رہیں گے۔ آج میرا موضوع ہے نفس اور روح۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی اصل سے آگاہی حاصل کریں، جس کو خالق، دیکھیے ہر مذہب، ہر دین، ہر راستہ اس خالق کی تلاش میں، اس کی محبت میں، اس سے کی ذات کے مطابق حتی المقدور چلتے ہوئے اس سے نجات کی تمنا کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ ہر ذی روح جانے انجانے میں ایک ایسے خالق اور خدا کو مان رہا ہے کہ جو بالکل اس کو جانتا تو نہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے۔ جانتا نہیں لیکن وہ سمجھتا ہے، کیونکہ جس دن میں اپنے اس لفظ پہ دوبارہ سے رک کر اس کو تاکیداً بیان کرنے کی جسارت کروں گی کہ جانتا نہیں ہے اپنے خدا کو، پہچان نہیں رہا ہے، لیکن وہ یہ اس نے سنا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی خالق ہے، خالق کی اس کو بہرابری نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں اتنے راستے، اتنے مسلک، اتنے سوچ و فکر کے طوفان بپا ہو گئے کہ انسان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ انسان اپنی سوچ و فکر کو جب خالق کی فکر میں لے آتا ہے تو تب وہ بھٹکتا اور گمراہی ہوتا ہے۔ میں نے کافی عرصے سے ہم لوگ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا اس اپنے خوبصورت پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی سے آپ کے حضور میں اپنی جو بھی میرے پاس علمی بصیرت پروردگار عالم نے عطا کی، اس کو پہنچانے کی حتی المقدور بنص کتاب خدا میں اپنے پاس سے، دنیا کے واقعات سے نہیں، بلکہ وہ بات کرنا چاہتی ہوں جو دراصل عرفان کی وہ منزل ہے جہاں سے خالق کی ہدایت کے مطابق انسان آگے بڑھتا ہے۔ جو کچھ میرے رب نے کہا ہے وہ حقیقت ہے، جو میرے رب نے چاہا ہے وہ مجھ پہ لاگو ہے، نہ کہ میری سوچ نے جتنا اس میں رد و بدل کیا ہے۔ تو ہم آغاز لنگ میں ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو رہے، کیونکہ جب ہم اپنے اطراف کو، ماحول کو، اس سبجیکٹ کو جانیں گے نہیں، تب تک اس کی اصلیت سے آگاہی نہیں کر سکتے حاصل، پہچان نہیں سکتے۔ نفس ایک خوبصورت سلسلہ زندگی ہے، اور پروردگار عالم نے بھی یہی فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اب ہمیں یہاں پہ رک کے اپنے خدائے بزرگ و برتر کی بات کو لے کر جانا ہے۔ میری ہمیشہ حتی المقدور یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے خدا کی کوئی بھی ہدایت پائیں، اپنے خدا کی پہچان کے لیے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس کی طرف رواں ہوں، تو راستے میں کوئی ادھر ادھر کا سوال نہ ہو، بلکہ وہ خالق جو مجھے اصل حقیقت سمجھا رہا ہے، دے رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ہر مذہب آپ کو اپنے خدا کی معرفت سے بہراوری عطا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہے ایک اللہ کی، ایک خدا کی، سب سے پہلے آج کے دن سے میری اپنے سامعین و ناظرین سے یہ استدعا ہے، یہ فریاد ہے کہ اپنے ذہن سے یہ فخر نکال دیں کہ میں ہی بہتر راستے پہ ہوں، میں ہی بہتر مذہب کو فالو کر رہا ہوں، میری سوچ ہی سب سے بہتر ہے، اور میں ہی کامیاب ہونے جا رہا ہوں، باقی سارے کے سارے خسارے میں۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں کو
سورہ عصر کی جب بھی تفسیر ہو تو وہ ساری دنیا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتے جن کے لیے وہ ہدایت یا تنبیہ خدائے بزرگ برتر کی نازل ہوئی۔ اور جب تک میرے عزیزوں، میرے خوبصورت سماعتوں کے مالک سامعین و ناظرین، جب تک ہم کسی بات کو بھی اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے ہم اس کے تجربے سے نہیں گزر سکتے، اور جب تک ہم تجربہ حاصل نہیں کرتے تب تک ہم علم سے بے بہرا رہیں گے۔ اور چاہے جتنی بھی ہم کتابیں پڑھ لیں، ہم خطہ زمین کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ بھی پڑھ لیں، تب بھی جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی نہیں جانتے، میں اپنی پہلی گفتگو میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکی ہوں، اگر آپ مسلسل سنتے ہیں اور آپ کی ذہنوں کے دریچوں میں وہ موجود ہے تو میں یہی کہا کرتی ہوں، اور گزاری ہے میری آپ لوگوں سے کہ دیکھیے، مطالعہ کتابوں کا پڑھنا، مجھے آج بھی میں کبھی کسی کو ایسے جو کہ اپنی طرف سے ممبر پہ فکر دینے والے لوگ ہیں ان کو کسی بات کی طرف اشارہ کروں تو ان کو برا اس لیے لگتا ہے کہ وہ یہ آگے سے مجھے کہہ دیتے ہیں کہ جی علماء کرام نے بھی تو اتنے سال پڑھا ہے، انہوں نے بھی تو کوئی تجزیہ کیا ہوگا، انہوں نے بھی تو کوئی نتیجہ نکالا ہوگا۔ کاش کہ ہم کتابیں پڑھنے کے بعد تجزیہ کریں اور نتیجہ نکالیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں اور جو دوسروں کی باتیں، خیال، فکر، کیونکہ ہر کوئی تو راوی نہیں ہوتا، ہر کوئی تو مصنف نہیں ہوتا، ہر کوئی تو کتابیں نہیں لکھتا ہے، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جو اس پیرائے کو، کوئی بھی تعلیم ہوگی، کوئی بھی معلومات ہوگی، اس کو اپنی ذات کے پیرائے سے، اپنی سوچ کے دائرے میں جو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں وہ آگے دے دیتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ میں خالق کل کی بات کو، ان کے تجربے کو، کائنات کے سلسلے کو سمجھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچوں جہاں میری نجات ہو۔ مجھے اپنی نجات درکار ہے، اور ہر دور میں پروردگار عالم نے حضرت انسان کے لیے راستہ کھولا ہے، اور ہمیں ہدایت ہی یہ ہے کہ ہم تدبر کریں، فکر کریں، عقل کریں، تحقیق کریں۔ تحقیق دین کی سب سے امپورٹنٹ، یعنی بہت ہی ضروری وہ نہج ہے، وہ سلسلہ ہے، وہ توجیہ ہے کہ جس سے ہم کمال ہدایت کے اس معراج پر قائم ہوتے ہیں جہاں عارفان الہی ہوتے ہیں۔ ہم کو صرف مولوی نہیں بننا ہے، ہم کو صرف نیک اور صالح نہیں بن جانا اپنی زبان سے چند چیزوں کو رٹ کر، بلکہ ہم کو منزل عرفان تک وہاں جانا ہے جہاں سے مجھے میرا رب پہچان میں آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک اے بندے تم نے خود اپنی ذات کو نہیں پہچانا تو کبھی بھی اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے۔ اور ہم اپنی ذات کو کیسے پہچانیں جبکہ تکبر کی چادر میں لپٹے ہوئے اپنی چند پڑھی ہوئی کتابوں پہ ہم اتنے مغرور ہیں، اور ہمارے پاس جواز بھی ہے، جب اس کے بارے میں کچھ کہا جائے تو جواز دے دیا جاتا ہے کہ جی اتنے لوگوں نے پڑھا، ہزار ہاں کروڑ ہاں عالمان دین ہمیں میسر آئے، لیکن ان میں کتنے عارفان دین ملے ہمیں یہ نہیں ملے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہر مسلک کے علماء کرام کو دیکھا اور سنا، حتیٰ کہ میں نے ممبر سے بد کلامی، گالی گلوچ کرتے ان لوگوں کو سنا جنہوں نے قوموں کو تعمیر کرنا تھا، جو اپنے علم پہ اتنے مغرور کہ دوسرے کو دیکھنا اور ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے۔ تو پروردگار عالم نے یہ ترتیب، یہ علم اس لیے تو نہیں ہمیں ہدایت کی لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اس کی دوسری زیرو کو، اس کی مخلوق کو ہمیشہ ہی نیچا دکھائیں۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ ہم نفس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہم روح پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے مجھے پہلے اپنی ذات کی اس اوور ہالنگ کی ضرورت ہے جہاں سے میں کم از کم نفس اور روح کی تھوڑی بہت بشارت لے سکوں اور میں اپنی حقیقت کو جان سکوں۔ جان بندے اپنی ذات کو، جان بندے اپنی حقیقت کو، تاکہ تجھے تیرا رب سمجھ میں آ جائے۔
اور جب تجھے تیرا رب سمجھ میں آئے, دیکھیے قرآن مجید میں جب رب سمجھ میں آئے گا تبھی نجات ملے گی. جناب ابراہیم کیا کہتے ہیں, مجھے آسمانوں کی سیر کرا, مجھے آسمان دکھا, میں اللہ مجھے تیری ذات پہ کوئی شک و شبہ نہیں, یقین کامل ہے, لیکن مجھے دکھا موت کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے. یعنی وہ تجربات میں سے گزر کر اپنے یقین کی منزل کو اتنا کامل کرنے جا رہے تھے, چاہ رہے تھے نبی اللہ کہ میں دیکھ کر, دیکھیے نا یہ بہت بڑا نقطہ ہے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانوں کہ تجربہ میرے علم کو کس طرح معلومات سے اپنی ذات میں ڈھالتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. میرے سامعین, میری آپ سے التجا ہے کہ ان الفاظ پر غور کیجئے, میری گفتگو کو ایک خطبہ سمجھ کر مت چھوڑیے. یہ ذات کا وہ سفر ہے جو ہمیں حقیقت کی آگاہی دیتا ہے. کوئی بھی اعمال صالحہ ہے, نمازیں ہیں, قرآن ہے, حج, ہم نے ان کو ایک سکیل بنا دیا ہے. یہ سکیل نہیں ہے, یہ وہ غرق ہونے والی چیزیں ہیں جو آپ کو آگاہی دیتی ہیں. اپنے گھر لے جاتا ہے تو اپنی انرجیوں سے آپ کو مستفید فرماتا ہے, جو وہاں پہ جن کا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, اور وہ ملائکہ کی انرجیاں وہاں پہ اس قدر جمع ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تو بھی جا اور میرے گھر کا طواف کر اور اس لطف کامل سے اپنے آپ کو سرشار کر. وہ جب ادا کرے گا تو تجھے میرے مقربین کے بارے میں علم اور طریقت کا پتہ چل جائے گا. تو جب تو واپس آئے گا تو کسی ہر بات میں اعتراض کرنے سے بچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم صحیح بھی کرتے ہیں, ہم طواف بھی کرتے ہیں, ہم پتھریاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں کہ ان سب کا در اصل مقصد کیا ہے. خدا مجھے کیا تربیت دے رہا ہے, اپنے گھر بلا کر جس ٹریننگ میں سے خدا نے مجھے گزارا ہے وہ عقیدت اور محبت کی وہ منزل ہے جو میرے نفس کو جلا بخشتی ہے, جو میری روح کو تقویت دیتی ہے. ابھی ہم نے آغاز نہیں کیا ہے نفس اور روح کے بارے میں, ابھی ہم نے وہاں آنا ہے, پہنچنا ہے. ابھی تو ہم صرف تمہیدی منزل سے گزر رہے ہیں کہ یہ وہ تمہیدی گفتگو ہے جس سے کہ کم از کم ہم اپنی سرفیس کو, اپنی اس سطح تعلیم و تربیت کو سیدھا کر سکیں جہاں سے ہم کمال ذات اور کمال پروردگار کی آگہی سے اپنی نجات خود بنا سکیں. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ میں نے اس سفر کو کیسے طے کرنا ہے. پاک پروردگار عالم نے آغاز میں ہی فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب ایک نقطہ ذرا آپ اس پر فکر کیجئے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ساری آنکھوں کو موت آئے گی, زبان کو, ساری زبانوں کو, سارے چہروں کو, سارے بدنوں کو. پروردگار عالم نے صرف ایک بات کی, بہت بڑا نقطہ ہے, اس کو پھینکیے گا نہیں, اس کو اپنے ساتھ رکھ کر چلیے. ہم ایک بہت ہی بہترین سلسلہ گفتگو لے کر چلے ہیں جس کے لیے ہمیں کافی نشستیں چاہیے ہیں, کیونکہ مجھے کئی دفعہ اس چیز کی ریکویسٹ ہوئی, استدعا ہوئی کہ میں اس پہ گفتگو کروں. تو آج تک ہمارے اور موضوع میں سمیٹ کر لا رہی تھی ان کو ہی ہر دفعہ وضاحت دینے کے لیے. تو میں نے کہا کہ نفس پہ جب گفتگو شروع ہوگی تو یہ ایک پوری زندگی کا سلسلہ ہے, یہ چھوٹا سا چند لفظوں کا ٹاپک نہیں ہے. تو آئیے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ دراصل یہ نفس ہے کیا. میرا خدا جو مجھے یہ بتا رہا ہے, دیکھیے بات میں وہ آپ سے ہمیشہ کروں گی جو خالق نے فرمائی, نہ کہ جو لوگوں کی سوچ و سمجھ ہے. آج مجھے میرا ایک اور دوسرے ٹی وی پہ جو خطاب ہوتا ہے اس میں فقیر اور مجذوب اور ولی کی شرح تشریح پوچھی گئی. تو جب اس اشتہار کو کسی میرے بہت ہی محترم معتقد ہے کہنے لگے کہ آپ, ان کا مجھے فون آیا کہ آپ نے یہ جو ٹاپک لیا یہ تو بہت سینسٹیو ہے, بہت ہی سینسٹیو قسم کا ہے, اور اگر کہیں آپ نے کوئی ایسی بات کر دی اوپر پکڑ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے. دیکھیے, اور میں صابریہ سلسلے کا ہے خود ہوں, روحانیت کا انسان ہوں. تو میں مسکرائی تو مجھے بہت اچھا لگا
دیکھیے یہ ایک بہت بڑی فکر ہے جو میں اس جواب میں آپ کو دینے جا رہی ہوں. تو یہی میں کہتی ہوں کہ جب آپ خالق تک محدود رہتے ہیں نا تو ہمارے خوف ختم ہو جاتے ہیں, محبت کا پیچ شروع ہو جاتا ہے, سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے آپ سے محبت مانگی ہے, خوف نہیں مانگے. تو میں نے عرض کی کہ اگر آپ روحانیت کے سلسلے سے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو مجھے عجیب اس لیے لگ رہا ہے کہ میری پکڑ اوپر ہو جائے گی. تو میرے عزیز, روحانیت جو دراصل ہے وہ ذات ذوالجلال کے دربار سے آتی ہے. جو دنیا کی بات کرتے ہیں دنیا سے لے کر ان کی پکڑ اوپر ہوتی ہے. آپ نے غور فکر ہے, ملاحظہ غور فرمائیے گا, جو دنیا کی باتیں عالم کی باتیں دنیا کے حساب سے کرتے ہیں, خالق کی باتیں دنیا کے ادارے لفافے میں لپیٹ کے کرتے ہیں, ان کی پکڑ ہوا کرتی ہے. کیونکہ خالق خالق ہے, اس نے جو بتایا اس کا مدعا وہ ہے جس کو سمجھنا ہے, نہ کہ اس زمینی تعلیم و تربیت اور فکر اور اس کے نتیجے کو اپنی مرضی سے جب ہم مشتہر کریں گے, اس کی تشریح کریں گے, تبھی اوپر پکڑ ہوگی کہ ہاں رک جا, خبردار, یہ میرا کلام ہے, یہ میری ہدایت ہے, یہ میری اذا نفخت من روحی ہے, یہ میں ہوں انی جعل فی الارض خلیفہ کہنے والا, یہ میں ہوں جو کل نفس ذائقۃ الموت دینے والا. تو نے اپنے فکر اور ادراک سے کیسے اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر ڈالی. تو ہمیں تب ڈرنا چاہیے جب ہم اپنی سوچ و فکر یا دنیا والوں کے تجربے کو بیان کریں, لیکن بات جب خالق کے ریفرنس سے ہو اور اس کو کائنات کا کوئی ضرور رد نہ کر سکے تو وہاں آپ کو خوف نہیں ہوا کرتے. حضرت علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ آؤ آنا سلونی قبل تفقدونی, اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں سوال کر لو. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایک وہ ہستی جس نے اپنے آپ کو ازل سے ابد تک دائی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, اس نے فرمایا کہ یہ در اہل شہر علم ہے, اور ان کے پاس اتنے علم کی وہ شہادت اور یقین دہانی تھی, یقین تھا, اسی لیے وہ بے دریغ فرمایا کرتے تھے. تو یہ دنیا کے علوم آپ کو ڈراتے ہیں, ان سے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ہم میرے پاس دنیا کا مطالعہ ہے, کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے, میں کوئی غلط بیانی میں نہ آ جاؤں. لیکن بات اگر خالق کے بتائے ہوئے ہوگی تو پھر کبھی بھی آپ کو ڈر نہیں لگتا, کیونکہ خالق ہر چیز کو خود بہتر ہر چیز سے جانتا ہے, اور اس کے قول کو اگر کوئی انسان مانے نہ مانے لیکن رد کرنے کی جسارت نہیں رکھتا, کیونکہ بنانے والا اپنی صنائی سے بہتر آگاہی رکھتا ہے. تو میرے خدا نے بدن کے کسی حصے کو نہیں فرمایا کہ کلو موت کلو بدن الموت, یا کوئی بھی چہرہ ہے, بال ہے, کوئی بھی اعضاء کو لے کے اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ پاک نے جو بات فرمائی ہے قابل غور ہے. میرے معزز سامعین و ناظرین, ان الفاظ کو, ان پوائنٹس کو, ان نقطوں کو, ان چیزوں کو یاد رکھیے اور اسی سے اپنی زندگی میں تحقیق کی راہ پر آگے چلیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. اور کیا ہے کہ جیسے ہی اس نفس کو موت آئے گی, میں اپنے یہاں بیان پہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے دوبارہ سے بیان کرتی ہوں, جب اس نفس کو موت آئے گی تو ہر عضو بدن خود بخود موت میں چلا جائے گا. بہت بڑی بات ہے فکر کرنے والوں کے لیے, صاحبان عقل کے لیے, صاحبان تحقیق کے لیے, کہ جیسے ہی نفس کو موت آئی تو آپ کا ہر عضو, یہ بدن خود بخود موت کی حالت میں چلا جائے گا. اختتام موت ہے, ایک چیز کا اختتام اور کوئی اور آغاز. زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے, نفس کو موت آ رہی ہے. کیسے آ رہی ہے؟ اس کا اختتام ہو رہا ہے. کس بات کا اختتام ہو رہا ہے؟ اس طلب کا, اس سسٹم کا, اس ڈیزائر کا جو اس وجود میں جب تک تھا اس نے اپنی اہلیت کو, اپنی قابلیت کو, اپنی عطا کو, اپنے وجود کو بتایا, منوایا. اور یہی ساری زندگی کی کشمکش تھی, ساری زندگی کی جدوجہد تھی کہ میں نے اس کے اوپر اپنا اختیار حاصل کرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت,
बड़ी खूबसूरत सिलसिला है। मुझे लगता नहीं कि आज की नशिस्त में हम इसको मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आगे चलते हुए हम इसके इख्तिताम तक आपको खूबसूरत जिंदगी का लुत्फ इंशाअल्लाह इस तरीके से बहम पहुंचा सकेंगे, क्योंकि मनशाए खालिक है ये जो हम बयान कर रहे हैं, हुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर है ये, और अंदिया है मेरे उस खुदा का जो हमारे हर छुकुल और जुज को जानता है, जो हर चीज का इल्म रखने वाला है। लिल्ला हासिल कीजिए। हमारे यहाँ ये रस्म बन चुकी है कि मिंबरों पे हर कोई भी मसलक ले ले, आप किसी भी मसलक को देख ले, किताबों के हवाले देकर, बड़े बड़े लोगों के हवाले देकर बातें बताई जा रही, इतनी हदीस बताई जा रही हैं, और साथ में अगर कह दो तो कहा जाता है कि जी उनको भी तो, उन्होंने तो भी पढ़ा है, उनको भी तो अक्ल है। अगर काश यही होता तो फिर इतने टुकड़े न बनते, सभी मार्फतें परवरदिगार में एक पॉइंट पर इकट्ठे होते। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कौलो बयान वाले, मुख्तलिफ उलमाए कराम मुख्तलिफ तौजीहात देते हैं। एक हदीस की, एक आयत की आपको मुख्तलिफ तौजीहात मिलेंगी, और बाज औकात तो इतनी अजीब चीजें के सर पकड़ के रोने को दिल करता है कि इतने इतने बड़े जय्यद उलमा मुफ्ती अपने आप को और न जाने क्या क्या लिखते हैं, लेकिन जो वो बयान करके उतरते हैं, बैठ के उनकी बात सुन के जी चाहता है कि फरियाद करके रहूं कि परवरदिगार आलम क्यों देता है तू ऐसे लोगों को तौफीक मिंबर पे बैठने की, कि जो तेरी सारी अवाम को गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन यही पाक परवरदिगार आलम की मंशा है, ये बहुत बड़ी फिक्र है। यही तो मेरा खुदा चाहता है कि हर कोई अपने तदब्बुर और तहकीक को बयान कर रहा है। ऐ मेरे बंदे, तूने खुद क्या किया। मुझे आज भी याद है, बचपन में हमारे एक बुजुर्ग थे, बहुत ही पहुंची हुई हस्ती थे, कि जो मासूमीन से मुलाकातें करते थे और वो मुझसे बहुत शफकत फरमाया करते थे। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात जो की, वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और ये हमें बताया ही नहीं जाता। उन्होंने कहा कि बेटा, तहकीक करना, छोटी सी थी मैं, 6-7-8 साल की होंगी, क्योंकि मुझे इसी अल्लाह के राह का इश्क बचपन से मेरे रग रग में समाया, और मैं उसको दरियाफ्त करने के लिए सवालात ही ऐसे किया करती थी। तो वो मुझे फरमाने लगे कि बेटा, जब इंसान कब्र में जाएगा, मैंने उनसे सवाल किया कि कब्र का क्या आलम है, तो उन्होंने फरमाया कि ऐसे था कि जैसे मैं जानती हूँ, बचपन था, लेकिन मैं उनसे एक तस्दीक चाहती थी, एक शहादत चाहती थी। तो उन्होंने फरमाया कि बेटा, जब इंसान कब्र में जाएगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे, तेरा खुदा कौन, तेरा रसूल कौन, तेरी किताब कौन, तेरा इमाम कौन, और दीन कौन, और मजहब, और सब कुछ, और वो सब बताना उसको होगा। तो आखिर में जो उन्होंने बात की वो सबसे ज्यादा खूबसूरत। उन्होंने कहा, बेटा लेकिन एक बात याद रखना, जब ये सब कुछ इंसान बता लेगा जो उसने सीखा होगा, तो जो आखिरी सवाल है इस पे अपनी जिंदगी लगा देना। तो मैं मुतवज्जो हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या। तो आपने फरमाया कि, उन्होंने फरमाया कि बेटा, वो जब सब आप सही भी बता लोगे तो आपसे ये सवाल होगा कि ये सब कुछ तूने कहाँ से सीखा। और अगर तेरा जवाब हो गया वालिद से, वालदा से, मौलवी से, उस्ताद से, मास्टर से, तो उसके बाद और खुद तो कूड़े पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तूने खुद कितनी तहकीक की थी। अल्लाह, जब ये सारों के तुम नाम ले लोगे कि उन्होंने तहकीक करके दी थी, तो कहा कि जब बच्चा, फिर वो कोड़े इंसान को इसलिए पड़ेंगे कि वो कहेगा कि मैंने खुद कोई तहकीक नहीं की थी। आज हमको आलम इस्लाम, कभी भी कोई आलिम दीन ये नहीं कहता, नहीं बताता कि लोगों हमने ये पढ़ा है और हमारा ये आखिरी फैसला रिजल्ट नहीं है। जैसा कि मेरा अभी पिछले दिनों एक वाकया मेरे सामने से गुजरा, एक आलिम दीन का बयान गुजरा, तो दिल कांप गया कि हम क्या कर रहे हैं। वो फरमा रहे थे, ये बहुत जरूरी है ताकि आप लोग इस पर गौर फरमाइए। उन्होंने फरमाया कि विलायत अली अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी और लोग जोश में नारे लगा रहे थे, यहाँ ये बात हुई। तो उन्होंने फरमाया कि जन्नत अल्लाह ने खल्क ही की है
کہ جو ولایت پہ یقین رکھتے ہیں، بے شک آتی اللہ آتی رسول اولو الامر منکم، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، کبھی اس پہ بھی تقریر ضرور ہم گفتگو کریں گے. تو اس کے لیے کہ جنت خلق کی ہے اللہ نے، کیونکہ اللہ نے دوزخ خلق نہیں کی. یہ وہ ایک ان کا فقرہ تھا کہ میں حیران ہو گئی کہ ایسے سے بڑے عالم دین ہو کر انہوں نے فرمایا کہ خدا نے صرف جنت خلق کی ہے، کیونکہ اللہ صرف خیر کا خلق کرنے والا، شر کا نہیں. اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ تھا کہ جو کتنے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، کہ خدا کہتا ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں ہی شر اور خیر کا خلق کرنے والا ہوں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں ہی شر اور خیر کا. اب جتنی قوم وہ تعمیر ہو رہی ہے وہ بحث کرتی رہے گی کہ ہم نے ایک عالم دین سے سنا اللہ شر کا خلق کرنے والا نہیں ہے، شر اور خیر دونوں میرے خالق کی. اور ساتھ ہی تھوڑی دیر میں انہوں نے فرمایا، گفتگو کا چھوٹا سا کلپ جو چل رہا تھا، یعنی کہ محبت میں لوگ آگے بڑھا رہے تھے، صرف اتنا تھا، اس میں وہ فرمانے لگے اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر لوگ علی علیہ السلام کی محبت پر قائم ہوتے. بالکل حق ہو، یہ سچ ہے، اور وہ میں کرتا ہی نہ اگر لوگ اس پر علی کی محبت پر قائم ہو جاتے. تو اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے اگر خلقت عالم کو سمجھا ہے تو ہم نے کیسے سمجھا ہے؟ وہ ہے خالق. اس کا مطلب ہے کہ شر کا خالق کوئی اور ہے، خدا نہیں ہے. تو ہم نے دو خدا بنا دیے. ہمیں اس مقام پر سوچنا ہے، عقل کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، للہ سننے والے اور کہنے والے. اب عالم دین نے ظاہر ہے دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی ریسرچ اور تحقیق بھی ہے، لیکن اس وقت جب وہ عقیدت کی بات کر رہے تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے عقیدت کی قبر میں اعمال اور شعور زندگی کو دفن کر دیا. ہمیں شعور زندگی اور اعمال حقہ کو زندگی دینی ہوگی ان قبور سے نکال کر، پھر ہماری عقیدت اپنے معراج تک پہنچے گی. تو للہ اپنی قوم کو بربادی سے بچائیے، ایسے بیانات سے بچائیے کہ ہم ایک ممبر پہ ایک وقت میں 3 مختلف باتیں کہتے ہیں اور لوگ ہمارے سننے والے اس پہ نعرہ بازی میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہے کہ خدا خالق ہے صرف خیر کا. یہ سراسر ظلم ہے. خالق ہے شر کا بھی خلق کا بھی. اس نے اندھیرا اجالا، وہی کہتا ہے میں ہی بلندی میں ہی پستی، قہار و جبار بھی میرا نام ہے. یہ بھی ہمارے لیے تو شر ہے قہر و جبار، لیکن یہ صفات عالمین ہے میرے رب کی. میں کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. میں نے چاہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، پہچانا جاؤں، اور مجھے پہچاننے کے بعد جب زندگی کا ہر پہلو ہم جانیں، ہم ہر پہلو کو سمجھیں، تب کہیں ہمیں شناخت پروردگار ہوگی. آپ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اذیت کی تکلیفوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ پہلو دیکھتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں آپ جب بھی دیکھیں گے آپ کو مقربین الہی تکلیفوں میں، مشکلوں میں، سازشوں میں الجھے ہوئے، ہم جیسے چھوٹے سے لوگ دنیا کے جو حقیقت کو بیان کرنے کی تگودو میں رہتے ہیں، ہزار کروڑ سازشیں ہمارے خلاف کھڑی ہوتی ہیں تاکہ اس حقیقت کو دبا دیا جائے اور انسان اس منزل سے ہٹ جائے. کیونکہ یہ شیطانیت در کی ہوئی ہے ان جگہوں پہ، ان روحوں پہ جن کے ذہنوں میں تصور کردگار کا وہ پہلو، وہ حجاب ہی نہیں ہے جہاں ہٹا کر کچھ کا کچھ نظر آ سکے. تو پروردگار عالم نے یہ بڑی خوبصورت سلسلہ کلام ہمیں تحقیق کیجئے، اپنے قول و فعل پر نظر کیجئے. جب آپ کچھ بیان فرمائیں تو یہ سوچ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں کو عقیدت میں دیکھ کر اپنی واہ کے لیے دین پروردگار کو برباد مت کیجیے. اور ہمارے ہاں تو اتنا رواج ہو چکا ہے، یہ برا، اس کو گالی دو، اس کو برا دو. گالی، برائی، یہ چیزیں، برا کہنا، یہ دین خدا بزرگ برتر اور محمد مصطفیٰ اور معصومین اہل بیت کرام میں نہیں ہے. ہم نے اہل بیت اطہار سے کبھی یہ گند نہیں سنا. ہاں البتہ ان دشمنان سے سنا ہے
کہ جنہوں نے 40 برس تک روایت ساتھ اس ممبروں سے کلیجے کی ٹھنڈک جو رسول الثقلین کی تھی، جو خدا کا شیر اور وجہ اللہ کہلاتا تھا، ممبروں سے ان پر سب ستم کیا، ان کو برا بھلا کہا، ان کو گالی گلوچ کیا. تو یہ جہنمیوں کی پہچان ہے میرے عزیزوں. اور اپنے عقل اور اپنے نفس کی وہ جو ستائش کر رہے تھے، اس کے تحت وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے. سمجھیے، سوچئے، ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں. ہم ایک روح اور ایک نفس کے مالک ہیں. پروردگار عالم نے جب انسان کا جو یہ پتلا بنایا تو اس نے کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے جا. پھر فرمایا میں اس لیے آپ کو قرآن مجید کی باتیں بتا رہی ہوں کہ آپ قرآن مجید سے استفادہ کیجئے. مختلف مولویوں کی اپنی واہ کے لیے بنائی گئی باتیں نہیں. اور یہ اکثر سن کے دل بہت دکھتا ہے. ابھی اس دن بھی خیر، یہ پھر بعد میں ابھی ہم اپنے سلسلے کو جتنی بھی اس دوران میں باتیں ہوتی ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کی حقیقت سے آپ کو بہراوری دی جائے. اور بہراوری وہ نہ دی جائے جو میری سوچ و فکر ہے، بلکہ بہراوری وہ دی جائے جو میرے خالق نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اپنے خدا کو پہچان. خدا تک پہنچنے کے لیے انبیاء ماسلم جتنے انبیاء گزرے اور معصومین علیہ السلام نے، اور قیامت تک کے لیے جناب عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور وہ پینڈنگ پڑھنے پڑا ہوا ہے، موجود پڑا ہوا ہے، کیونکہ پوری تعلیم آپ تک آ چکی ہے. اب جب تک آپ نے انتہا نہیں کر لینی اس پوری کی پوری مثبت انرجی کو بنا کر ڈالیں گے، تو تب پھر ضرورت پڑے گی زمین کو بچانے کے لیے تو ایک نبی جو اٹھایا گیا اور ایک اس کا امام یعنی نبوت، امامت پھر آپ کے سامنے ظاہر ہوگی. وحدانیت خدا کی، ذات کی اور نبی اور آخر الزمان نبی کی وکالت کے لیے امام وقت موجود ہوں گے، تاکہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کامل نہ تھے، آپ اکیلے کافی نہ تھے. جب تک اللہ کی ذات کائنات میں آتی اللہ آتی رسول الامر منکم کی بادشاہی ہے. یہ بھی بہت خوبصورت موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر بھی سیر حاصل تبصرہ کیا جائے گا کہ آخر میں کیوں جناب عیسیٰ اور امام مہدی صرف تشریف لائیں گے. یہ کہا جاتا ہے زمانہ رجت ہوگا، بے شک اس میں تمام وہ شخصیتیں اور ہستیاں لوٹ کر آئیں گی، اور جو باقی بچے ہیں یہی ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا قرآن کیا کہتا ہے. ہم اپنی سوچ سے کسی بھی نتیجے کو تسلیم مت کیجیے، بلکہ فکر پروردگار سے، تحقیق سے اور جو ہے اس پر عمل درآمد کیجیے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر مجھے جیسے وہ بحث و مباحثہ میں آ کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ علماء کرام پڑھنا کافی نہیں ہے، تحقیق کی اس منزل پر جہاں آپ کا ایک لفظ بھی، جہاں آپ کا ایک لفظ بھی آپ کے دوسرے لفظ کو قطع نہ کرے، رد نہ کرے. جب یہاں پر ہمارے الفاظ ہی اپنے ہمارے قول کو رد کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم ذات ذوالجلال کے قرآن کی ان حکمتوں کو کیسے سمجھیں گے کہ یہاں پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے. اب دیکھیے وہی کہا گیا ایک ہی سلسلے میں پھر وہ بھی کسی اور وقت میں اٹھا رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ ہر کوئی نجات پا جائے گا جو نیک عمل کرتا ہے، جو انبیاء ماں قبل پہ ایمان لایا، تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اس دور میں تھے، آج کے دور کے لیے نہیں. تو یہ علماء کرام نے کہا ہے کہ ان پہ لاگو نہیں ہوتا. خدا کہہ رہا ہے لیکن علماء کرام اس کو رد کر رہے ہیں. کیسے رد کرتے ہیں آپ اس چیز کو؟ کیونکہ پروردگار عالم کی کل مخلوق ہے، اس اپنی مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے، ہر کوئی اس کی تلاش میں ہے. اور جب وہ اعمال صالحہ کرتا ہے اور اگر اس تک رسالت کی پیغام پہنچ گیا اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ہدایت اور توفیق عطا کر دی، تو وہ اس پر عمل درآمد ہوگا. سب سے پہلے تو یہ غرور جو ہمارا نفس کی ستائش میں ہم لگے ہیں کہ بس میں اور میرے علاوہ پوری مخلوق قابل قتل اختتام ہے، یہ مجھے کسی نے حق نہیں. میں کون ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں اپنے خدا کی مخلوق سے اس کی ہدایت کی جد و جہد میں سلسلے میں اس سے اس کی زندگی یا سانسیں چھین لو. خدا نے کہا ایک کو تو نے دی تو پوری مخلوق میری کو تو نے موت دی، ایک کو زندگی دی تو میری مخلوق کو دی. ہم اس پہ غور ہی نہیں کر رہے، ہم اس پہ فکر ہی نہیں کر رہے. تو نفس اب جو کچھ ہے
वजूद तो बन गया। अभी हमने तमहीद किया, अभी हमने नफ्स पर गुफ्तगू नहीं शुरू की। और मैं ये चाहूंगी कि आपको नफ्स इसी तरह दिखाया जाए, इसी तरह बताया जाए जैसे आपको कप में चाय दी जाए, आप उसका जायका चखें तो आपको पता हो कि चाय किसे कहते हैं और चाय क्या है। आप उसको देखें, जाने, उसकी लज्जत से आशनाई रखें, तब मजा आता है कि मुझे पता चले कि मेरा नफ्स दर असल है क्या। हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया, हम 5-6 मिनट में इसको कवर नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम इसका आगाज करेंगे। मेरा ख्याल है हमें इससे के लिए इस नफ्स के ऊपर 10 से 20 नशिस्तें दरकार होंगी, ताकि हम अपनी जात की असल को, निजाम कायनात की असल को, खालिक कुल की हिदायत को, रसूल जो गुजरे हैं, मुरसल गुजरे हैं, उनकी, अंबियाए मासलफ की, और सबसे बढ़कर रिसालत माब की कयामत तक के लिए हिदायत और मासूमीन के अमल करवाने के सिलसिले को इस तरीके से समझ सकें कि फिर मुझे पता चले कि हाँ, मेरा नफ्स का फंक्शन क्या है और मैंने इसको कैसे इख्तियार में रखना है। और जब हम इस मंजिल पे पहुंचेंगे तब हम एक नफ्स से मुतमइन्ना पाएंगे, फिर हम मोमिन बनने लगेंगे, फिर हम इर्तिका की उस मंजिल की तरफ जाएंगे। आज मैं यहां से शुरू करना चाह रही थी बहुत, लेकिन ये बहुत वसी जुस्सा मजमून है, इसके लिए मुझे वक्त दरकार है और हमें इस पर सैर हासिल, आगाही हासिल करने के लिए बहुत वक्त की जरूरत है। आपकी मुकम्मल तवज्जो रही और ये सिलसिले, तो बेशक आप अगली तकरीर सुनने से पहले इस गुफ्तगू को जरूर मुलाहिजा फरमाइए, ताकि ज़हनों में ये बात रह जाए और इसका तसलसल हमें अगली मंजिल तक लेकर चला जाए। क्योंकि जब आपको अपने नफ्स की समझ आएगी, फिर आपको अपने जमीन पर खलीफा होने का भी इल्म हो सकेगा, और फिर आपको अमाल सालिहा की आगाही होगी, फिर आप रूह की मनाजिल से आगाही रखेंगे। नफ्स और रूह का आपस में तसलसल क्या है, मेरी रूह का और इसका आपस में जो रिश्ता और ताल्लुक है, इसको कैसे मैंने स्टेबल करना है, इसको कैसे मैंने कमाल की हद तक लेकर जाना है, मैं कैसे नफ्स से मुतमइन्ना हासिल करूं, मैं कैसे दूसरे इंसान की तकरीम के लिए मुहज्जब गुफ्तगू करूं, मैं कैसे तमीज से बोलूं, मैं कैसे किसी का दिल न दुखा सकूं, मेरी दिल के अंदर, मेरी जात के अंदर वो नमी पैदा हो जाए। कुर्ब खुदा मेरे शहरत के करीब है, मेरा खुदा शहरत के करीब है, तो मैं उसको कैसे कभी, ये हमें सभी उलमाए किराम बताते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया मुझे कि मेरा खुदा करीब कैसे, मेरा खुदा शहरत के करीब कैसे है। जब शहरत के करीब होगा तो तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा परवरदिगार, मैं इसको जानूंगी, पहचानूंगी, उसका इल्म रखूंगी, तो ही मुझे पता चलेगा कि मेरा खुदा मेरी शहरत के करीब कैसे है। तो अगर मैंने ये सिर्फ शूर ही किया कि मेरा खुदा मेरे शहरत के करीब है और उसका इदराक हासिल नहीं किया, तो यकीन कीजिए कि मैंने एक जहालत की जिंदगी गुजारी, और जहालत की जिंदगी से मौत बेहतर है। ताकि मैं मौत के सिलसिले में 2 मिनट के लिए भी अपने आप को उतारूं तो मैं समझ जाऊं कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कुर्ब है क्या। मेरी जिंदगी का कुर्ब मेरी खुदा की वो जात है कि जिससे मैंने अपनी जात से उसको पहचानना है, और मैं अपनी ही जात को नहीं पहचाना तो मैं कुर्ब खुदावंदी को कैसे पाऊंगा, मैं अपने खुदा की अजमत को कैसे जान पाऊंगा। तो लिल्ला तगोदो, आइए उस सिलसिले की तरफ। मैं माजरत खा हूं कि आज मैं बिल्कुल भी नफ्स और रूह के इस सिलसिले की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई हूं, क्योंकि मुझे जब तक आपको तमहीद के मंजिल से नहीं गुजारना है, मैं कमाल की हद तक आपको नहीं लेकर जा सकती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज, हम आज की इस गुफ्तगू को अपने ज़हनों में महफूज रखिए, गौर कीजिए, बार बार सुनिए, ताकि हम जिस तह को बना रहे हैं, जिस मंजिल को हम यहाँ पे अब आगाज लेकर आगे जा रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मौजू है जो न जाने कितने मिलियन लोगों को जिंदगी की असलियत से आगाही देने के लिए मददगार साबित होगा। आइए हकीकतों को जाने, हसारे माहौल और जिंदगी से निकले। आज बहुत हो गया, कयामतें बर्पा हो गई, मुसलमान पिट रहा है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। क्यों? इसलिए
کیونکہ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے ماحول میں کہہ دیا جاتا ہے عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں عالم امکان و گمان بھی موجود ہے. ہم اسی عالم سے اپنی حقیقت پر جانے والے ہیں. ہم نے صرف اسباب میں نہیں اتار کر چھوڑ دیے گئے، بلکہ اس عالم اسباب سے عالم گمان تک پہنچ کر یقین اور عقیدت کی اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں سے میرا خدا کہے اے میرے بندے آجا پلٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. ہمارا موضوع روح اور نفس کا باقی چل رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں اسی پر مزید گفتگو کریں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ میں کون ہوں، میرا نفس کیا ہے، میری روح کیا ہے، میری زندگی کا سارے تسلسل کیا ہے، میں نے کیسے اپنے خدا کو پہچان کے اپنی نجات کے لیے اس کامل جہان تک اپروچ کرنا ہے، وہاں تک جانا ہے جس کے لیے میری خلقت ہوئی. اور میں یہ کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تیری طرف سے آئے اور تیری طرف کو ہی لوٹ کر جانا ہے. والسلام. بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. دعا.